نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر بہت سارے ارہاسات رونما ہوئے۔ علامہ ابو القاسم سہیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صرف امام سہیلی نہیں بلکہ یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے۔ امام علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کیے، اور امام سہیلی علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں اور روض العنف کے اندر کہ ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات، کہ ابلیس ملعون کے اوپر 4 مرتبہ ایسا وقت گزرا ہے کہ بہت ہی چیخ مار کر رویا ہے۔ وہ اپنی پوری لائف میں جب سے اسے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تب سے لے کر اب تک 4 ہی لمحات ایسے گزرے ہیں جن لمحات میں وہ بہت ہی چیخ مار کر رویا ہے۔ ابلیس ملعون زندگی میں 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا ہے۔ رنتن حین لعنا، پہلی مرتبہ جب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجا، اسے ملعون قرار دیا۔ پہلی مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملعون قرار دیا تو بہت ہی چیخ مار کر کے رویا تھا۔ رنتن حین اہبطا، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر پھینکا گیا کہ اب تو زمین پہ جا۔ ورنتن حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو بہت ہی چیخ مار کر رویا ہے۔ ورنتن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ یہ سورت نازل ہوئی تو بہت ہی چیخ مار کر رویا تھا۔ علامہ ابن کثیر بھی اور علامہ امام ابو القاسم سہیلی علیہ رحمہ فرماتے کہ یہ 4 مرتبہ پوری زندگی میں ابلیس بہت ہی چیخ مار کر رویا ہے کہ اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے تھے سب اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت منہ لٹکا کے بیٹھ جانا یہ مومنوں کا کام نہیں۔ مومن ان لمحات کو جب پاتا ہے جن لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں اسے ملتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ علامہ احمد بن زینی دہلان السیرۃ النبویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ عَكْرَمَةَ إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا وُلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَآ تَسَاقَطَ النُّجُومُ قَالَ لِجُنُودِهِ قَدْ وُلِدَ اللَّيْلَ وَلَدٌ يُفْسِدُ أَمْرَنَا، کہ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تارے گر رہے ہیں۔ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تارے گر رہے ہیں، تو اس نے اپنے لشکریوں کو کہا یہ رات وہ رات ہے جس رات میں وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ یہ رات اتنی مبارک رات ہے جس رات کو وہ بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے پورے نظام کو درہم و برہم کر دے گا۔ فقال له جنودہ، تو اس کی لشکریوں نے کہا لو ذهبت فقبلته فلما دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لشکریوں نے کہا تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس بچے کے پاس جائیں اور جانے کے بعد اسے چھو کر اسے پاگل بنا دے۔ اس کے لشکریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت پتہ نہیں تھا، یہ جانتا تھا لیکن اس کے لشکریوں کو نہیں، اس لیے اس کے حمایت کرنے والے دیگر شیطان تھے، وہ شیطان اپنے آقا ابلیس سے کہتے کہ آپ ایسا کریں کہ اگر وہ بچہ ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا تبھی بچہ ہی ہے تو آپ جائیں اسے چھو لیں، آپ جیسے چھوئیں گے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ اسے بھی امید ہو گیا، ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام نہیں کر پائیں گے لیکن دوست صاحب آپ چڑھا دیتے ہیں نا تو انسان چڑھنے میں آ جاتا ہے۔ تو ابلیس پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آیا اور جب قریب ہونے کے قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب ہو جائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے قریب تھا فبعثہ اللہ جبریل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل السلام کو بھیجا، فرکضہ برجلہ رکضۃ وقع بعدن، تو جبریل السلام اتنی زور کی اسے پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں کہ وہ عدن میں جا کے پڑتا ہے۔ کہ ابلیس آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آتا ہے تو جبریل السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل السلام اتنی زور کی لات مارتے ہیں کہ وہ ایک عدن میدان ہے، اس میدان میں جا کے گر پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کیا حفاظت و صیانت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے دادا عبد المطلب یہ 7ویں روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کرتے تو اس روز ختنہ بھی کروا دیا، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کرتے اور پر تکلف دعوت کرتے، یعنی دعوت ایسی جو اس زمانے میں کوئی بھی اس طرح کی دعوت اپنے بچے کی پیدائش پہ نہیں کیا تھا۔ لوگ عبد المطلب سے پوچھتے ہیں کہ جس بچے کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے ہم سبوں کو مدعو کیا، اتنے اہتمام کے ساتھ ہماری دعوت کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس بچے کا آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔
قبیلہ قریش کے لوگ جو دعوت میں آئے تھے انہیں تعجب ہوا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک ہماری عادت تو یہ تھی کہ ہم اپنے خاندان والوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے, اپنے خاندان والوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے. آپ اس روش سے ہٹ کر, اس راستے سے ہٹ کر ایک انوکھا راستہ اپنایا ہے. آپ نے اپنے آبا و اجداد کا نام چھوڑ کے ایک نیا نام کیوں رکھا ہے؟ تو ان کے دادا جواب دیتے ہیں, اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض, میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرے اور زمین پہ اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے. محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو میری خواہش یہ ہے, میری امید یہ ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ ان کی تعریف کرے گا اور زمین پہ اس کی مخلوق ان کی تعریف کرے گی. اس کے تعلق سے کیا ہے, بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا ہے, یہ احمد ہے. احمد کا معنی یہ ہے کہ ہر حمد کرنے والے سے اپنے رب کریم کی زیادہ حمد کرتے رہے گا. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, لیکن احمد کا معنی یہ ہے ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک جتنے بھی حامدین ہوں گے, حمد کرنے والے ہوں گے, ان حمد کرنے والوں سے بھی سب سے زیادہ اگر کوئی حمد کرنے والا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کا نام یہ احمد ہے, اور یہ نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو بتاتے آئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. کا معنی کیا, سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا. اور کائنات میں, اور حقیقت یہ ہے قیامت کا ایک دن ہوگا کہ احمد کے معنی کو واضح کرتا ہوں. احمد کا معنی کہ اپنے رب کریم کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو فنا کر دے گا, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم فرمائے گا اور سارے انسانوں کا حساب و کتاب لے گا. تو عرش اعظم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کشادہ فرما دے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا فرمائیں. اور وہاں پہ لواء الحمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت ایسی تعریف اور حمد و ثنا کریں گے جیسی تعریف اور حمد و ثنا کائنات میں کوئی بھی نہیں فرمایا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی حمد و ثنا اب تک کوئی نہیں کیا ہوگا. اس طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کریں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا, احمد, کہ ایسی حمد کرنے والی ذات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس طرح کی حمد کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صفاتی نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں پہ وہ نام دلالت کرتے ہیں, لیکن کچھ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے بیان کیے کہ ہاں میرا یہ نام ہے. ان ناموں میں سے ایک تو یہ ہے کہ امام ترمذی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لی اسماء, میرے کچھ نام ہیں, انا محمد, میں محمد ہوں, وانا احمد, اور میں احمد ہوں, وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر, اور میں ماحی ہوں, میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. ماحی کا معنی کیا, مٹانے والا, تو میں ماحی ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. وانا الحاشر, اور میں کیا ہوں, حاشر ہوں, الذی یحشر الناس علی قدمی, کہ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدم کے پاس جمع فرمائے گا. وانا العاقب, اور میں عاقب ہوں, الذی لیس بعدی نبی, ایسا عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نام خود اپنے زبان اقدس سے بیان فرمائے ہیں. ان ناموں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو محمد ہے, ایک احمد ہے, دوسرا ماحی ہے, تیسرا حاشر ہے, پھر اس کے بعد ایک نام عاقب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء ہیں اور ہر ایک نام کی خوبی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیوں کرتے ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا چرچا خاص کر کیوں کرتے ہو. ہم نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلے گی. میں آج کتاب پڑھ رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پورے بنی اسرائیل میں اور عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے, ان کا نام محمد ہوگا.
تو 5 سے 6 لوگوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. 5 سے 6 لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا, اسی لالچ میں, اس لیے کہ جو نبی آئیں گے وہ آخری نبی ہوں گے, اس کا نام محمد ہوگا, تو یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا اسی فضل و کمال کو پالے. لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اور یہ بھی ہے کہ ہم تو ایک چیز یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. تقریباً 17 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں. 17 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں. ہم کل ان انبیاء کرام کے نام پہ ہم بات کریں گے.